السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کے 19 روزے مکمل ہو گئے اور آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے، یعنی کہ آج رمضان المبارک کا دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ تو آج کی جو عبادت ہے وہ ہم بہت ہی خوبصورت اور دل لگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کریں اور لازمی طور پر کریں، جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں آج کے دن کی عبادات اور وظائف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ بنے رہیے، آپ یہ عبادات ضرور کریں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اور روزہ اور تراویح کے اہتمام کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے 20ویں روزے کو فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 5واں کلمہ استغفار یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ۔ وہ 5واں کلمہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پہلا عمل فجر کی نماز کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے۔ دوسرا عمل ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو 7 سلام پڑھنے ہیں۔ 7 سلام یہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں ایک اس کا وظیفہ بتا چکا ہوں، تو 7 سلام آپ کو 17 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 7 سلام 17 مرتبہ، یعنی ہر سلام 17 مرتبہ پڑھنا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے پہلا سلام سلام قولا من رب الرحیم، دوسرا سلام ہے سلام علی نوح فی العالمین، 17 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سلام علی ابراہیم، 17 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سلام علی موسیٰ و ہارون، 17 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سلام علی الیاسین، 17 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، 17 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سلام ہی حتی مطلع الفجر، آپ 17 مرتبہ پڑھیں۔ اس سلام کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مذکورہ 7 سلام آیت قرآنی ہیں جو دراز کی عمر، حفاظت جان و مال کے لیے بہت ہی مجرب ہیں، اور اکیلے پن کا اگر خوف ہو یا جن بھوت پریت کا ڈر ہو یا اسی طرح پکڑے جانے کا ڈر ہو تو 7 سلام کا ورد کثرت سے کریں، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ہوگا تو بھی آپ بالکل ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے ان سلاموں کی برکت سے۔ تو اس کا زیادہ سے زیادہ آپ ورد کیجئے۔ اور اسی طرح اگلا عمل عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی 27 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تقریباً قرآن کریم کے 3 پارے کے پہلے صفحے میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آیت الکرسی آپ کو 27 مرتبہ پڑھنی ہے عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل جو 20ویں روزے کو کرنا ہے، مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اور بعد نماز مغرب درود ابراہیمی 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 33 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی اللہم بارک، یہ آپ جو ہے 33 مرتبہ پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد اگلا عمل، آخری عمل، 5واں عمل، عشاء کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہت خوبصورت عمل ہے صلاۃ الحاجت، 4 رکعت نفل آپ پڑھیں صلاۃ الحاجت۔ اور اس کا جو خاص طریقہ ہے، 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور خاص آیتیں ہیں ہر رکعت میں جو پڑھی جاتی ہے، اور صورت بھی خاص ہے اور طریقہ بھی خاص ہے۔ اس کا میں طریقہ بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں، نیچے لنک دے دوں گا صلاۃ الحاجت کا طریقہ، تو آپ وہاں کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور 4 رکعت صلاۃ الحاجت عشاء کی نماز یعنی تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کے آپ ضرور پڑھیں 1 مرتبہ۔ اور صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ استغفار، یہ جو میں دکھا رہا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 200 مرتبہ پڑھیں، یعنی 2 تسبیح کی پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کچھ اس طرح سے کہ اے اللہ 2 عشرے کمپلیٹ ہو گئے، اے اللہ 2 عشرے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سے قدر نہ ہو سکی، روزے ہم تیری شان کے مطابق نہ رکھ سکے، تلاوت تیری شان کے مطابق نہ کر سکے، نمازیں تیری شان کے مطابق نہ پڑھ سکے، ہم ذکر اذکار وظائف تیری شان کے مطابق نہ کر سکے۔ یا اللہ جیسے بھی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اللہ اس کو قبول فرما، اور جو بھی غلطی کوتاہی اس کو معاف فرما، اور جو باقی آخری عشرہ رہ گئے اس کے قدر کی، اس میں خوب عبادت کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ اور اس کے بعد آپ تمام اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔
کریں, اللہ رب العزت سے خوب مانگیں, اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں, اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں, اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں. اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے گا, آپ کی بگڑی بنا دے گا, مقدر چمکا دے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.